بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، وہ بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، فقط زمانے میں دو نے یہ جستجو کی ہے، فقط زمانے میں دو نے یہ جستجو کی ہے، وہ بس ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب، بس ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب، جنہوں نے لہے جائے حیدر میں گفتگو کی ہے، جنہوں نے لہے جائے حیدر میں گفتگو کی ہے۔ ارشاد خداوند متعال ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت کے طور پر امت سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ آپ ہمارے اہل بیت علیہم سے عزیزو، محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ عظیم شے ہے کہ جہاں محبت اہل بیت نہیں ہے وہاں باقی کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ہر نیکی اسی وقت ہے جب آل محمد علیہ السلام کی محبت، آل محمد کی محبت نہیں کوئی بھی نیکی نہیں، ریاکاری کہی جائے گی، نیکی نہیں لی جا سکتی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ واقعاً آل محمد علیہ السلام کی محبت اتنی اہم تھی کہ اللہ نے روایت کے ذریعے سے سوال نہیں کیا گیا، آیت کے ذریعے سے سوال کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، خالق اور مالک ہے کائنات کا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا اور دنیا کیا کرنے والی ہے، امت پیغمبر کیا ان کے ساتھ سلوک کرنے والی، لہٰذا
اگر روایت کے ذریعے سے بات ہوتی تو ممکن تھا، امکان تھا اس بات کا کہ لوگ اس میں بھی ٹال مٹول کرتے، ضعیف کو، راوی کو ضعیف بناتے، ہے نا، راوی کو کمزور کرتے، راوی کے حادثے پر حملہ بولتے، نہ جانے کیا کیا پھر ہوتا اس راوی کے ساتھ جو روایت کہتا۔ لہذا اللہ نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کے ذریعے سے بیان نہیں کروایا، بلکہ کیا قرآن میں آیت بھیجی۔ جب لوگ پیغمبر سے آ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں دین سکھایا، آپ نے ہمیں اٹھنا بیٹھنے کے آداب سکھایا، آپ نے ہمیں چلنا سکھایا، ہم وہ لوگ تھے کہ جب ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال تک جنگیں کرتے، ہمارے درمیان اس قدر جہالت کی، آپ نے ہمیں علم کے نور سے شناسہ کرایا، آپ نے ہمیں دنیا میں پہچنوایا، آپ نے ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے کے آداب میں معلوم ہوتے، آپ کی وجہ سے ہم آج انسان بنے، آپ کی وجہ سے آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی، ورنہ ہم اس کے پہلے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ان تمام زحمتوں اور محنتوں کے بدلے میں ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی کہ پیغمبر تو اول تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے، لہٰذا جب یہ لوگ آ کر کہہ رہے تھے پیغمبر خاموش تھے، فوراً اللہ نے آئے ان سے کہیے ہمیں اجرت نہیں چاہیے، اجر رسالت کے طور پر اگر ہمیں تم کچھ دینا چاہتے ہو وہ یہ کہ ہماری فاطمہ سے محبت کرنا، ہمارے علی سے محبت کرنا، ہمارے حسن سے محبت کرنا، ہمارے حسین سے محبت کرنا، اور ان کی اولاد اطلاع علیہ السلام سے جو ہمارے بہترین نائب اور ہمارے جان سے، ان سے۔ آپ دیکھیں پیغمبر کو جو لوگ اجر رسالت کے طور پر چیزیں دے رہے تھے وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتی، لیکن پیغمبر نے اللہ کی جانب سے وہ چیز امت مسلمہ کو دی کہ جس کا فائدہ امت مسلمہ کو دنیا میں بھی ہو رہا تھا، ہوتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ امت مسلمہ کو۔ لہٰذا پیغمبر نے وہ چیز دی کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا اور آخرت میں۔ ساری دنیا اگر آل محمد علیہ السلام کی محبت پر اکٹھا ہو جاتی تو آل محمد کا کچھ سنور جاتا، یا آج ساری دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ ساری دنیا کے انسان اگر آل محمد کی محبت پر اکٹھا ہو جائے تو آل محمد کا کیا سنور جائے گا؟ آل محمد کے مقام میں کچھ بڑھوتری ہو جائے، کچھ بڑھ جائے گا، آل محمد بڑھ جائے گا۔ آل محمد کو اللہ نے ویسے ہی اپنے بعد سب سے بلند مقام پر فائز کیا، لہذا اگر ساری دنیا مل کر ان سے محبت کرنے لگتی تو آل محمد کا کچھ نہیں سنورتا۔ ساری دنیا مل کر مخالفت پر آمادہ ہو جائے آل محمد علیہ السلام، ساری دنیا ان سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے، ساری دنیا سرکشی کر لی جائے، ساری دنیا ان کے دامن کو، ان کے دروازے کو چھوڑ دے، تو کیا آل محمد کا کچھ بگڑ جائے گا؟ نہ ان کے دروازے پر ساری دنیا کے اکٹھا ہونے سے ان کا کچھ سنورے گا، نہ ان کے دروازے کو چھوڑ کر آل محمد کا کچھ بگڑے گا۔ اگر ان کے دروازے کو امت چھوڑ دے گی تو بگڑے گی امت ہی کا، آ جائے گی تو سنورے گا امت ہی کا۔ ایک صلوات پڑھ پیغمبر نے وہ عطیہ دیا، وہ تحفہ دیا کہ جو دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا تھا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، جناب حمزہ علیہ السلام، پوچھا چچا کیسی گزر رہی ہے؟ آخر عالم برزخ میں سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوا؟ کس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ کون سی چیز نے عالم برزخ میں آپ کو فائدہ سب سے زیادہ پہنچایا؟ تو پیغمبر نے سوال کیا تو جناب حمزہ ان کے ابو جان چچا جان نے فرمایا بیٹا سب سے زیادہ اگر عالم برزخ میں مجھے ایک فائدہ پہنچایا تو 3 چیزیں۔ ایک یہ کہ کسی کو پانی پلانا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ عالم برزخ میں پہنچا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم پر اور تمہاری آل پر صلوات پڑھنے کا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ علی سے محبت کرنے کا۔ ان 3 چیزوں نے ہمیں عالم برزخ میں بہت فائدہ پہنچایا۔ تو صاف ہو گئی نا بات کہ دنیا میں بھی آل محمد کی محبت فائدے مند ہے، اور مرنے کے بعد بھی علی اور اولاد علی اور آل محمد علیہ السلام کی محبت فائدے مند۔
ان کو چھوڑ کر دنیا بھی برباد ہے، ان کو چھوڑ کر آخرت بھی برباد ہے۔ ایک صلوات بھیج دو۔ آپ دیکھیں کہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ غور کریں کہ کتنا اچھا ہے یہ دین، کتنا اچھا ہے یہ مذہب، کتنا خوبصورت ہے دین اسلام کہ جس میں اجرت صرف محبت اہل بیت ہے۔ اس سے اچھا کہیں دین، اس سے اچھا کہیں اسلام ملے گا؟ کوئی مذہب ہے ایسا کہ جہاں اجرت کے طور پر صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کا حکم دیا جاتا ہے؟ صرف محبت پر، اور کچھ نہیں تم سے چاہیے۔ محبت کرنے کے لیے معاملہ کیا ہے؟ نہ دولت درکار ہے، نہ پیسہ درکار ہے، نہ کوئی اور چیز درکار ہے۔ دل میں آل محمد کی محبت کو بسا لو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اتنا اچھا ہے دین۔ محبت اول تو چیز مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ محبت ہم آپ سے کہیں آپ ہم سے محبت کیجیے، آپ ہم سے کہیں ہم آپ سے محبت کریں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دل سے دل کو راحت ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، دلوں میں محبت خدا ہی ڈالتا ہے۔ محبت مانگنے کی چیز نہیں ہے، تو خود سے ہو جاتی ہے۔ جو چیز ہو جائے اسے محبت کہا جاتا ہے، جو چیز کی جائے اسے محبت نہیں کیا جاتا۔ محبت کے لیے معنی و الفاظ کیا نام ہے سمجھایا نہیں جا سکتے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ بس ایک شاعر نے شاعر کہا ہے، بہت خوبصورتی سے اس نے محبت کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا دیا۔ کہتا ہے کہ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ محبت مانگنے سے نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آل محمد علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی اور اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہیے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں رسالت کے طور پر، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے اولاد سے محبت کرتے رہنا، میرے بعد میری فاطمہ کو، میرے علی کو، میرے حسین کو، میری آل کو چاہتے رہنا، یہی تمہارے لیے۔ اس میں فائدہ ہر حالت میں امت مسلمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں کس قدر حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اتنے سارے احکام قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان، لیکن اس کے لیے ایک فائدہ اور آپ دیکھیں، آل محمد کی محبت کتنی بہترین شے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات ہیں، قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے نا۔ لیکن کیا ہے، نماز پڑھ لی اور کوئی انسان روزہ رمضان میں نہیں رکھ پا رہا ہے، نہیں رکھے اس نے۔ اول تو رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی انسان نے نماز پڑھ لی روزہ نہ رکھا تو کیا اس کی وجہ سے نماز کا بھی ثواب غائب ہو جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا اللہ کیا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے نماز پڑھی ہے نا، روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے کہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے نماز کا ثواب غائب ہو۔ کوئی انسان حج پر چلا گیا ہے اور اس نے وہاں جا کے عبادات نہیں انجام دی، خالی طواف کیا اور تمام سی چیزیں، نماز نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس نے ارکان حج انجام دی وہ حج کے ارکان ضبط کر لیے جائیں گے۔ حج جو اس نے کیا ہے، یہاں سے وہاں تک جانے کی زحمت اٹھائی اور کعبے کا طواف کیا، ساری چیزیں صحیح کی، صفا اور مروہ کی درمیان یہ ساری چیزیں انجام دی، نماز نہیں پڑھی خالی اس نے وہاں، تو کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے حج کا جو ثواب مل رہا ہے وہ ضبط ہو جائے گا؟ حج ایک الگ معاملہ ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح سے جہاد، ساری عبادتیں کر لی، انسان نے جہاد نہیں کیا تو ساری عبادتوں کو اللہ ضبط کر لے گا۔ کبھی تم نے جہاد پہ تو گئے نہیں تھے، لہٰذا نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں، کچھ کوئی عبادت نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو نماز کا ثواب ہر حال میں ہے، روزہ رکھا نماز نہیں پڑھی تو روزے کا ثواب ہر حال میں ہے، حج کیا نماز نہیں پڑھی، حج کا ثواب ہر حال میں ہے، زکوٰۃ دی، خمس نہیں دیا ہے نا، اس کا ثواب ہر حال میں ہے، ماں باپ کا احترام کیا، پڑوسی کا احترام نہ کیا تو اس کا ثواب ہر حال میں ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا اور پڑوسی کا احترام نہ کیا تو وہ ثواب ختم کر دیا، نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آل محمد علیہ السلام کی محبت وہ عظیم شے ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے۔ ایک صلوات پڑھ لو۔ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر آل محمد علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، نماز بہترین عبادت ہے،
لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، خود قرآن نے شرائط بیان کیا، اس کے بعد مراجع کرام کے فتاوے موجود ہیں، ہے نا۔ کوئی انسان سفر پہ چلا جائے نماز، وہاں کیا ہوگا؟ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی، قصر ہو جائے گا، ہے نا۔ روزہ ہے، روزے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں جس طرح تمہارے بزرگوں پر روزے واجب ایسے ہی تمہارے اوپر، ہے نا۔ تو روزے کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ روزے کا حکم دے دیا اب رکھ لو بس، نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھنا ہے تمہیں، مسافر ہو گئے تو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے نا۔ یہ سارے شرائط ہیں قرآن میں۔ ایسا نہیں کہ بیمار ہے اور پھر بھی روزہ رکھے لے رہے تو حکم عدولی ہو جائے گی خدا کی، لہٰذا بیماری کے عالم میں روزہ نہیں رکھنا، سفر پہ چلے گئے تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے سلسلے میں جو ان کے معاملات ہیں، اگر اس معاملات میں ہیں تو ان کو لیے وہ روزے معاف ہیں۔ معاف سے مطلب بعد میں رکھنا ہے، نماز معاف ہے لیکن روزے معاف نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جہاد بھی اسی طرح سے ایک عبادت، جہاد بھی ایک بہترین عبادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ نماز کے لیے شرطیں ہیں کہ مسافر ہو گئے تو قصر ہیں، ہے نا، وطن میں ہے تو پوری پڑھ رہے ہیں۔ روزے کے لیے شرطیں ہیں کہ بیمار ہیں تو نہیں رکھیں گے، اور سفر پہ چلے گئے تو نہیں، بعد میں رکھیں گے رمضان مبارک کے بعد جتنے روزے بیماری کے عالم میں، مسافرت کے عالم میں چھوٹے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ حج ایک بہترین عبادت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ شرائط یہ کہ عورتوں کے اوپر حج واجب نہیں ہے، بچوں کو حج پہ جانا نہیں، جہاد پہ کرنے کے لیے، بیماریوں کے جہاد کے لیے جانا نہیں ہے، لہٰذا بیمار بھی محفوظ ہیں، بچے بھی محفوظ ہیں، خواتین بھی محفوظ ہیں۔ لیکن آل محمد علیہ السلام کی محبت وہ عظیم شے ہے کہ بچہ ہو وہ بھی کرے گا، بوڑھا ہے وہ بھی کرے گا، ہے عورت ہے وہ بھی کرے گی، باپ ہے وہ بھی کرے گا، بیٹا ہے وہ بھی کرے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دو ذرہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے کر، محبت ہی کی وجہ سے، یہ محبت کی وجہ سے ساری کائنات دمک رہی ہے اور چمک رہی ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں تو محبت کی وجہ سے، چاند چمک رہا ہے تو محبت کی وجہ سے، سورج چمک رہا ہے تو محبت کی وجہ سے، فرشتے ہیں تو محبت کی وجہ سے، نار ہے تو محبت کی وجہ سے، جنت ہے تو محبت کی وجہ سے، چرند پرند دوڑ رہے ہیں تو محبت کی وجہ سے، سمندروں میں روانگی ہے تو محبت کی وجہ سے، زمین کی پہاڑوں کو زمین کی میخ قرار دیا گیا ہے تو محبت کی وجہ سے، زمین کا اتنا وسیع اور عریض فرش بچھایا گیا تو محبت کی وجہ سے، آسمان کا اتنا بہترین شامیانہ بغیر کسی ستون کے اللہ نے تن دیا، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ سب آل محمد کی وجہ سے۔ یہ اور پھر یہ میرے اپنے جملے تھوڑی نہ ہیں، خود خدا کے جملے ہیں۔ جبریل نے جب پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، ہے کون؟ اللہ نے ایک لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا ہے آل محمد علیہ السلام کی محبت میں۔ یا سکان سماواتی و ملائکتی، اے میرے آسمانی مخلوق سنو، میں زمین نہ بناتا، آسمان کا شامیانہ نہ تنتا، غرض کہ کچھ نہ ہوتا الا فی محبت ہؤلاء الخمس الذین هم تحت الکساء، اس کی وجہ سے کہ جو چادر کے نیچے ہیں ان افراد کی وجہ سے اس کائنات کو چمکایا گیا، اس کائنات میں رونق بخشی گئی، اس کائنات کو سنوارا گیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آل محمد علیہ السلام کی محبت میں خلق کیا گیا، ساری کائنات محبت عالی، کائنات خلق ہو اور ہم ہی لوگ آل محمد کی محبت سے دور ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہ جائیں گے۔ انسان افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں، قرآن کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے امت مسلمہ پر واجب سے بڑھ کر قرار دیا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں حج کے پیریڈ میں اگر کوئی حج کر رہا ہو اور ارکان حج بجا لا رہا ہو، طواف کر رہا ہو صحیح، اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہو، صفا و مروہ کے برابر پہاڑوں کے برابر کوئی سونا چاندی خرچ کر رہا ہو راہ خدا میں، اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو یہ سب رائگاں ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر علی اور اولاد علی علیہ السلام کی ان ساری باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آل محمد علیہ السلام محبت بہترین شے، لہٰذا ان کے دامن کو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تعالیٰ میں مرگ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں چاہیے۔
لیکن عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے لیے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے کہ جہاں بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت اگر ہے، محبت تقاضا چاہتے، تقاضا محبت کیا ہے؟ ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے محلے والوں سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تقاضے ہیں، کچھ نہ کچھ پورے کیے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے، تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ بیوی شوہر سے محبت کر رہی، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، تقاضے ماں بیٹے سے محبت کر رہی، بیٹا ماں باپ ماں سے محبت کر رہا ہے، بہن بھائی سے محبت ہے، سب کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح آل محمد علیہ السلام کی محبت کا بھی کچھ تقاضا محبت آل محمد علیہ السلام یہ ہے کہ جن چیزوں سے آل محمد نے منع کیا ہے اس سے دور رہا جائے، جن کو کرنے کے لیے کہا گیا اس میں شامل ہو جایا جائے، یہی تقاضا آل محمد ہے۔ ایک صلوات تقاضا آل محمد یہی ہے کہ اگر آل محمد نے کہا ہے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا تو پھر ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آل محمد نے اگر کہا ہے کہ دیکھو بدکاری نہ کرنا تو ہمیں بدکاریوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آل محمد نے منع کیا کہ دیکھو کسی مسلمان سے مومن سے حسد نہ کرنا تو ہمیں حسد سے دور ہونا چاہیے۔ اگر آل محمد نے کہا چوری نہ کرنا تو ہمیں چوری سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آل محمد نے کہا زنا سے دور رہنا تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آل محمد نے کہا اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو تو ہمیں اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلنا ہے، نامحرم پر نظر نہیں ڈالنا ہے۔ تقاضا آل محمد علیہ محبت آل محمد یہی ہے کہ جن چیزوں سے آل محمد نے دور رہنے کے لیے کہا ہے ان سے دور رہا جائے، اور جن کاموں کا انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے ان کاموں کا انجام دیا جائے، یہ تقاضا آل محمد۔ ورنہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور آل محمد سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، آل محمد سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور حرام میں بھی ملوث ہیں، آل محمد سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، برے کاموں میں بھی ملوث ہیں۔ تو یا تو آل محمد کی محبت نہیں ہے، دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا یہ دعویٰ جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کی طرف متوجہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اب نمازی جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نمازی غلط کام بھی انجام دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو کر رہا ہے یہ اٹھک بیٹھک انجام دے رہا ہے، عبادت خدا انجام نہیں دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اسی طرح سے اگر ہم آل محمد نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہے، تقاضا محبت آل محمد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا کہ ان کو انجام دیں، ان چیزوں کی طرف رغبت رکھیں، ان چیزوں کی طرف بڑھیں، یہی بہترین محبت ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ چیزیں انجام دے رہے ہیں جو آل محمد کی شایان شان نہیں، جن چیزوں کو آل محمد نے منع کیا اور ہم وہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو دعویٰ ہے محبت علیہ السلام، محبت آل محمد کا، وہ زبانی دعویٰ ہے، دل میں نہیں۔ لہٰذا آل محمد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح حسین کے اصحاب کے دلوں میں حسین کی محبت تھی، ویسے ہی ہمارے دلوں میں بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت قرار۔ آپ یاد رکھیے گا، جس معیار کی محبت ہوگی اسی معیار سے پل صراط سے انسان گزرے گا۔ جس معیار کی محبت ہے اسی معیار کا ثواب ملے گا۔ اب وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ کبھی اس پر آپ کے خدمت کروں، کیونکہ مجھے دوسری مجلس کے لیے جانا اور وقت بھی اس کے لیے درکار ہے۔ بس خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ افسوس آج شب اربعین یعنی شب چہلم امام حسین، آج اس کا چہلم ہے کہ اس کی بہنوں کو رونے کے لیے اس کا چہلم ہے کہ جس کی بچی اگر روتی تھی تو تماچے کھاتی، اس کا چہلم ہے کہ جس کے اہل حرم کو سال بھر تک قید خانے میں زندان میں قید رکھا گیا، ان کا چہلم۔ آپ واقعہ غور کریں کہ آپ اس قید خانے کی حقیقت کو پڑھیں، حال کو پڑھیں تو مر جائے انسان اگر صحیح معنوں میں تصور کر لے۔ نہ چھت ہے، نہ زمین کا فرش ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو دنیا سمجھے۔ روایات کہتی ہیں کہ وہاں موذی جانور رہا کرتے تھے،
لیکن جس دن سے آل محمد وہاں گئے ہیں ان موذی جانوروں نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے دور ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین اور حسین کے گھر والوں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچ جائے، لہٰذا ہم یہاں سے۔ ایسا تھا وہ پیغام۔ اللہ نہ کسی مسلمان کسی مومن کو کسی قید و بند کی سختیاں برداشت کرتے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسے مصائب و علام ٹوٹے جیسے حسین بن علی علیہ السلام۔ آزاداروں روایات کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس حکم آیا ہے، یزید کا غلام کھڑا ہے، آپ کو یزید نے بلایا۔ امام سجاد اٹھے اور چاہتے ہیں چلیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی گھٹنوں کو سنبھالا، چلنا چاہتے ہیں کہ جناب زینب نے روک دیا، بھائی بیٹا سید سجاد میں بھی ساتھ چلوں۔ تو اماں آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، ہمارا قاتل یزید نہیں ہے، مجھے قتل نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیے، میں ہوتا رہا۔ امام سجاد دربار میں پہنچے، یزید کہتا ہے کہ سید سجاد ہم نے آپ کو رہا کر دیا، آپ چاہے یہاں رہیں یا مدینے چلے جائیں، اب آپ کا۔ امام سجاد نے کہا کہ یزید ہم اس مسئلے کو اپنی پھوپھی کے بغیر حل نہیں کر سکتے، ہم اپنی پھوپھی سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد۔ امام سجاد واپس آئے، اے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ اور کیا منظر ہوگا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان کے جب 1 سال کے بعد اس قید خانے سے رہائی ہوئی۔ جناب زینب تڑپ کر کہا بیٹا سید سجاد حدیث سے تو ابھی ہم نے اپنے ماجائے حسین کا ماتم نہیں کیا ہے، لہٰذا یزید سے کہا جائے کہ ایک مکان خالی کرایا جائے، اس میں اپنے بھیا حسین کے فرش اعلیٰ بچا کر کھانا کرنا چاہیے۔ یزید کو پیغام پہنچا، ملعون نے گھر خالی کرایا گیا، سیاہ پردے لگائے گئے، گھر میں بیویاں عصمت و طہارت پر فائز پہنچی، ادھر سے تبرکات جو کربلا میں لوٹا گیا تھا مال و اسباب وہ واپس آنے لگا۔ روایات کہتی ہے کہ اسی اثنا میں سرائے شہداء بھی آئے، ہر بیوی نے ایک ایک شہید کا سر لے کر ماتم کیا۔ اہل شام کی عورتوں کو جب پتہ چلا وہ بھی آئیں، جناب زینب کو پرسہ دیا، ام کلثوم کو پرسہ دیا، جناب لیلا کو، جناب رباب کو، ہر ایک کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن تاریخ نے وہی منظر یہ بھی پیش کیا ہے کہ جب اہل حرم نے کئی دن تک وہاں ماتم کیا اور لوگوں نے آ کر پرسہ پیش کیا، اور اس کے بعد جب رہائی ملی ہے، جب قافلہ تیار ہوا ہے اور چاہتا ہے قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہے کہ کسی نے آواز دی قافلے میں رباب موجود نہیں ہے۔ یہ جملے سید سجاد نے سنے، زینب نے سنے، تڑپ گئی، یقیناً سید رباب اگر کہیں ملے گی تو قید خانے شام۔ لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ زندان شام میں پہنچی، بس ایک منظر دیکھا، رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے اور آواز دی، رے سکینہ تمہیں بڑی تمنا تھی کہ مدینے جانے کی، اے سکینہ لو ہم رہائی پا گئے ہیں، کیا ہمارے ساتھ مدینے نہیں چلو گی؟ روایات کہتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب رباب کو آغوش لیا، ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد آ کر سوار کیا اور قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ کہا بیٹا سجاد ہاں مدینے نہیں کربلا جائیں، کوفے سے راستہ ہوتا ہوا کربلا پہنچا۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری خود روایات کہتی ہیں کہ جناب جابر پہنچے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ، غلام نابینا ہے، آنکھوں اس کی بصارت جا چکی جناب جابر کی۔ روایت کہتی ہے جناب جابر فرات، نہر فرات میں پہنچے، وہاں غسل وغیرہ کیا، کرنے کے بعد جابر کے غلام نے چپل دی، ایسے پہلے نے کہا نہیں اسے نہیں، میں ننگے پاؤں قبر حسین پر جانا چاہتا، پتہ نہیں کہاں کہاں خون زہرا ٹپکا ہو، لہٰذا میں اسی عالم میں قبر حسین۔ جناب جابر پہنچتے ہیں اور ایک مرتبہ سلام کرتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پر ہمارا سلام جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے کہ جابر نے ایک مرتبہ تڑپ کر پکارا، اے فرزند رسول، جب بھی آپ کو بچپن میں سلام کرتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے، آج آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پھر خود ہی جواب کہتے ہیں کہ شاید اس لیے جواب نہیں آ رہا ہے کہ چونکہ قبر حسین میں حسین کا سر موجود نہیں ہے، بے سر کا لاشا موجود ہے، کہ ایک مرتبہ یہ فکر کی تھی کہ قبر سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی ذرا میری قبر سے دور چلے جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی
نگاہیں تم پر پڑ جائیں۔ جابر نے آواز حسین کو سنا، غلام کو لے کر دور چلے گئے۔ قافلہ حسینی کربلا میں داخل ہوا۔ زینب نے آ کر حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے بھیا حسین، زینب آ گئی ہے۔ اے بھیا زینب بہت شرمندہ ہے۔ اے بھیا تیری امانت زندان شام میں چھوٹ گئی ہے۔ اے بھیا حسین، زینب کو معاف کر دینا۔ اللہ